جیسے کہ گزشتہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کسی بھی سنت پر آدمی عمل کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا میں 4 فائدے مرحمت فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا اکرام اللہ اس بندے سے جو سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اس کے ساتھ اللہ پہلا اکرام یہ کرتے ہیں کہ المحبت فی قلوب البررہ، جتنے نیک لوگ ہیں ان کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور جتنے فاسق فاجر گنہگار نافرمان اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں کے دلوں میں اس کا رعب دبدبہ ڈالتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا والسعۃ فی الرزق، اللہ تعالیٰ بندے کی روزی کے مسئلے کو حل کرتے ہیں کہ اس کی روزی کو اللہ پھیلا دیتے ہیں، وسیع کر دیتے ہیں، دن بدن اس کی روزی بڑھتی چلی جاتی ہے، گھٹنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ کیسے گھٹے گی اس کی روزی؟ جو سنت پر عمل کرتا ہے، وہ کمانے میں بھی سنت پر عمل کرے گا، وہ خرچ کرنے میں بھی سنت پر عمل کرے گا۔ جو کمانے کے طریقوں کو جانتا ہو اور خرچ کرنے کے طریقوں کو جانتا ہو اور سنت کے مطابق کماتا بھی ہو اور سنت کے عین مطابق خرچ بھی کرتا ہو، اس کی تجارت میں نقصان نہیں ہوتا، اس کی تجارت میں گھاٹا نہیں ہوتا۔ اب جس کی تجارت میں گھاٹا نہیں ہوتا تو اس کی روزی پھیلتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو تیسرا فائدہ اللہ دنیا میں بطور اکرام کے یہ فرماتے ہیں کہ سنت کی حفاظت کرنے والے، سنت پر عمل کرنے والے کی اللہ روزی کو بڑھا دیتے ہیں۔ والثقۃ فی الدین، چوتھا فائدہ میں نے عرض کیا جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام پر اسے استقامت عطا کرتے ہیں۔ دین اسلام پر ثابت قدمی کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم اخبارات میں اور کئی ساری خبروں کے ذریعے یہ بات سنتے ہیں اور روزانہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وہاں کسی نے عہدے کے خاطر اپنے دین کو بیچ دیا، کسی نے مال کے خاطر اپنے دین کو بیچ دیا، اپنے ایمان کا سودا کر لیا، اور کئی ساری ایک رپورٹ اور ایک خبر کے مطابق جو شائع ہوئی، ہمارے کرناٹک ہی کی بات ہے کہ 8 لاکھ سے زیادہ عورتوں نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا اور وہ مرتد ہو گئی، اپنے اسلام کو بیچ دیا۔ کیا کریں گی؟ مجبور ہیں بیچاریاں، مردوں نے مجبور کر رکھا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک صاحب ہیں، بات آ گئی تو عرض کر دوں ورنہ بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ایک دکاندار، راشن کے دکان والے عرض کرنے لگے، کہنے لگے کہ دن بھر میں اپنے دکان پر جو بیٹھتا ہوں، چند خواتین ہیں جن کا مجھے علم ہے، وہ روزانہ میرے دکان پر آیا کرتی ہیں اور صرف پاؤ کے جی چاول خریدتی ہیں۔ کتنے کے جی؟ پاؤ کے جی، ہر دن آنا، پاؤ کے جی خرید کر جانا۔ میں نے ایک دفعہ ان میں سے کسی خاتون سے پوچھا
کہ آخر کیا وجہ ہے 5 kg 10 kg خرید کر لے جا کر اپنے گھر میں رکھ لو، بار بار آنے کی تمہیں دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، یا اپنے خاوند کو کسی مرد کو بھیج دو، وہ جا کر لے آئیں اور اپنے گھر میں اسٹاک کر لیں۔ تو ان خواتین میں سے تقریباً سب کی یہی حالت تھی جو انہوں نے بیان کیا، اور اس خاتون نے تصدیق کی کہ سب کا یہی حال ہے کہ ہمارے مرد تو سارے کے سارے نشیڑی ہیں، سارے نشہ کرتے ہیں، اور ان کی حالت زار یہ ہے کہ وہ کمانے نہیں جاتے، گھر میں نشہ کرنے کے بعد لیٹتے ہیں، آرام کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور ہم عورتوں کو، اور بطور خاص اس نے اپنا تذکرہ کیا کہ مجھے جا کر کسی فیکٹری میں، کسی کارخانے میں کام کرنا پڑتا ہے، روز مجھے وہاں کارخانے میں 50 روپے ملتے ہیں، میں اپنا گزر جیسے تیسے گزار لوں، اپنی زندگی کو پوری کر لوں، لیکن میں جو کمانے کے لیے مجبور ہوئی اور جا کر 50 روپے کے لیے جا کر میں محنت کر کے آتی ہوں، کما کر لاتی ہوں، یہ اپنے بچوں کو بلکتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس لیے ہم لوگ جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، جتنے پیسے آ جاتے ہیں ان پیسوں کے ذریعے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ اب جو رقم آتی ہے اس میں صرف کھانا نہیں ہے، سالن بھی بنانا ہے، اسی 50 روپے میں کبھی یجمان کو ترس آ گیا، محبت آ گئی تو رحم آ گیا، وہ بڑھا کر دے دیتا ہے تو کچھ اچھی چیز لے کر اپنے بچوں کو کھلا لیتے ہیں، ورنہ اسی 1.25 کلو چاول پر ہمارا پورا دن گزرتا ہے۔ یہاں تک تو یہ بات ہوئی۔ پھر آگے وہ کہنے لگے کہ چند دنوں کے بعد ہم نے دیکھا، میں نے خود دیکھا کہ ان عورتوں کا آنا جانا بند ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ آنا جانا بند ہو گیا۔ مجھے اور زیادہ تعجب ہوا کہ کوئی مالی حالت اچھی ہو گئی ہوگی، یا کچھ فراوانی ہو گئی ہوگی، یا اللہ نے شوہر کو ہدایت دے دی ہوگی کہ وہ کمانے جا رہا ہوگا، جس کے نتیجے میں عورت کو دکان پر آنے کی ضرورت نہ پڑتی ہوگی۔ میں نے یہ سوچا۔ پھر ایک دن اس میں سے کسی خاتون سے ملاقات ہو گئی، ایسے ہی آئی دکان پر، میں نے اس سے پوچھا تو وہ خاتون یہ کہنے لگی کہ وہ جتنی خواتین تھیں اس میں سے اکثر غیروں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں۔ کیا کر چکی ہیں؟ مرد کماتا نہیں، کیا کریں؟ کتنے دن تک اپنے بچوں کو بلکتا ہوا دیکھیں گی؟ اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، غربت ہے، جس کی وجہ سے یہ 1-2 واقعات ہیں، ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں واقعات ہیں کہ غربت کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے بے شمار خواتین نے، بے شمار مردوں نے اپنے دین اور ایمان کا سودا کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، جو آدمی اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے بھی حالات آ جائیں، کیسی بھی پریشانیاں آ جائیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دین پر مضبوطی دیتے ہیں، اسے اپنے دین پر جماتے ہیں، اور اس کی موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ وہ اسلام کی حالت پر جم نہ جائے۔ اسلام پر اللہ پہلے اسے ثابت قدم رکھتے ہیں، پھر بعد میں اللہ اسے موت دیتے ہیں۔ تو یہ سنت کے فائدے ہیں۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو آدمی میری کسی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے
مضبوطی سے عمل کرتا ہے، چاہے وہ ایک مسواک کی سنت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی سنت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سر پر ٹوپی پہننے کی سنت ہی کیوں نہ ہو، یا چاہے چپل آدمی پہن رہا ہے تو سیدھے پیر میں پہلے چپل پہننا تو ہے ہی، پہننا تو ہے ہی، لیکن بائیں میں پہلے کیوں پہنے؟ لیفٹ پیر میں پہلے کیوں پہنے؟ پہلے تو سیدھے پیر میں پہن لے اور بعد میں بائیں پیر میں پہن لے۔ تو فرمایا جو آدمی میری کسی بھی سنت پر عمل کرتا ہے تمسکا، اسے مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، کب؟ عند فساد امتی، میری امت کے بگاڑ کے وقت، فتنہ فساد کے وقت، جب ہر طرف فتنہ ہوگا، جب ہر طرف فساد ہوگا، جب سنت پر عمل کرنے والے کا مذاق اڑایا جائے گا۔ ہوتا نہیں ہوتا، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ذرا ٹوپی پہن لیے، انہیں اب تک کیا بھی نہیں تھا، 4 آدمیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، 4 دن ٹوپی پہنے تو لوگ اسے چڑھانے لگتے ہیں، طعنہ مارتے ہیں، کیا معمولی ہوگا، بولتے نہیں بولتے۔ تو جب فتنے فساد کا ماحول ہو، ایک دن جبہ پہن لے، کرتا پہن لے، جو جے تمہارے سر کے بلہ کے مولی صاحب دیکھا میں، بولتے نہیں بولتے ایسے جملے۔ تو جو مذاق اڑا رہا ہے وہ تو جہنم کی آگ کو مول لے رہا ہے، کہ وہ اس آدمی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہے، بلکہ انہوں نے جس سنت پر عمل کیا ہے وہ کس کی سنت ہے؟ وہ کسی دنیا کے معمولی انسان کا طریقہ ہے، وہ تو اس ذات کا طریقہ اور اس نبی اکرم کا طریقہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ کائنات ہی کو نہ بناتے۔ حضرت آدم بھی انہی کے صدقے میں بنے، حضرت شیس بھی انہی کے صدقے میں بنے، حضرت ادریس بھی انہی کے صدقے میں بنے، حضرت نوح بھی انہی کے صدقے میں بنے، حضرت یحییٰ، زکریا، سلیمان، داؤد، جتنے انبیاء علیہم السلام کے نام یاد ہیں یا جن کے نام یاد نہیں ہیں، اگر ان سارے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا جائے، وہ سارے کے سارے کس کے صدقے میں بنے ہیں؟ وہ ہمارے نبی کے صدقے میں بنائے گئے، انہی ہمارے نبی کے صدقے میں بھیجا گیا۔ اگر آج ہم کسی ایک سنت پر عمل کرنے والے کا مذاق اڑا رہے ہیں یا اپنی زبان سے ہم ایسا جملہ کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ سنت کو چھوڑ دے، تو پھر تو ہم اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لے رہے ہیں، کہ ہم نے اس سنت کا مذاق نہیں، اس سنت والے نبی کا مذاق اڑایا ہے، اور ہم اس سنت کو چھوڑ کر ہم بھی گنہگار ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا من تمسک بسنتی، جو آدمی، جو میرا امتی کسی ایک سنت کو، میرے ایک طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لے، کب؟ عند فساد امتی، جبکہ امت میں فساد پھیل چکا ہو، فتنے کا ماحول ہو، کہ یہ ٹوپی پہنا ہوا ہے، انہیں ٹئی ڈال کر ہے، بوٹ میں ہے اور انسٹ کیا ہوا ہے، کوئی اسے ڈاؤٹ کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، لیکن وہی اگر یہ کرتا پیجامہ پہن لے، داڑھی ٹوپی رکھ لے، پگڑی پہن لے، تو دنیا والے طعنہ دیں گے کہ دیکھو دہشت گرد جا رہا ہے، دیکھو دیش دروہی جا رہا ہے، فساد ہے، یہ امت کے فتنے کا دور ہے۔ وہ دور حضرات علماء فرماتے ہیں جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ یہ دور ہے کہ عند فساد امتی، کہ امت کا فساد کا دور۔ کیسے فساد کا دور؟ کہ آج یہاں سنت پر عمل کرنا مشکل ہے، لوگوں میں، اپنے لوگوں میں طعن تشنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا فلہو، اس کو کیا ملے گا؟ جو امت کے فتنے کے وقت، جو امت کے فساد کے وقت کسی ایک سنت پر عمل کرتا ہے، اسے اللہ کیا دیں گے؟
آپ نے فرمایا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، اللہ اسے ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، بلکہ 100 شہیدوں کا ثواب اللہ اسے دے گا۔ کتنے شہیدوں کا؟ کسے؟ سنت کو چھوڑنے والے کو۔ کسے دیں گے؟ ارے بولو کسے دیں گے؟ جو کسی ایک سنت پر عمل کرتا ہے۔ سوچو اگر دن میں نے 10 سنتوں پر عمل کر لیا، اسے مضبوطی سے پکڑ لیا، تو کتنے شہید ہو گئے؟ 1000 شہید۔ 10 سنتوں پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ ارے کھانا کھاتے نہیں کھاتے؟ ارے بولو کھاتے نہیں کھاتے؟ صرف کھانے کے ایک عمل میں ہمارے نبی کی 18 سنتیں ہیں۔ کتنی سنتیں؟ 18 سنتیں۔ اگر ان 18 سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے میں نے کھانا کھا لیا تو مجھے اس ایک دن میں 1800 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کتنے شہیدوں کا؟ کھانے سے پہلے کھانا تو کھاتے ہی ہیں، پوری دنیا کھا رہی ہے، انسان تو انسان، جانور بھی کھا رہا ہے، لیکن ہم کھانا کھائیں سنت کے طریقے کے مطابق، بیٹھے سنت کے طریقے کے مطابق۔ اور بڑی عجیب بات، آج میں یہ سمجھتا ہوں پوری دنیا میں 90% لوگ یا 5% لوگ ایسے ہیں جو سنت کے طریقے کے خلاف بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ ارے کھاتے نہیں کھاتے؟ ادب سے بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ ادب نہیں، وہ تو بے ادبی ہے۔ ادب نہیں بولتے اسے، وہ تو بے ادبی ہے۔ ادب کیا ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے کھانے میں؟ کہ ایک زانو بیٹھا جائے یا 2 زانو بیٹھے جائیں، دونوں پیروں کو بچھا کر جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طریقے پر بیٹھیں، یا یہ کہ ایک پیر کو سلا کر دوسرے پیر کو کھڑا کر کے بیٹھنا، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ ان 2 طریقوں کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ سارے کے سارے خلاف سنت طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کو مجبوری ہے، شریعت نے رخصت دی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ اس کھانے کی اس برکت کو چھین لیتے ہیں جو سنت پر عمل کر کر کھانے کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو اگر آدمی صرف کھانا کھائے، اس میں 18 سنتیں، مسجد میں آئے، ارے ابھی آئے نہیں آئے، مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں، ان 5 سنتوں پر آدمی جم گیا، مضبوطی سے ٹہر گیا، ہمیشہ عمل کرتا رہا، تو ایک سنت پر اگر 100 شہیدوں کا ثواب تو 5 سنتوں پر 500 شہیدوں کا ثواب۔ 500 اور 1800 کتنے ہو گئے؟ 2300 دن میں۔ محدثین نے کلام کیا، محدثین نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر یہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کیوں دیتے ہیں؟ پھر آگے فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اسے ایک بار تکلیف ہوتی ہے۔ کتنے بار تکلیف ہوتی ہے؟ ارے شہید کو کتنی مرتبہ تکلیف ہوتی ہے؟ 1 مرتبہ، کہ اگر وار یہاں لگا، زخم شدید تھا، خون بہہ گیا، تکلیف ہوئی، پھر اس کی جان چلی گئی۔ لیکن جو سنت پر عمل کرتا ہے، فتنے فساد کے دور میں شریعت کا پابند ہے، حضور کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اسے جتنے لوگ تانا مارتے ہیں، ہر تانا مارنے کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ بڑے ایسے تمہیں سنت پر عمل کرنے والے ہیں، کیا جی کون سے جی دور میں زندگی گزار رہی ہیں؟
یہ زمانہ نہیں جی، وہ سب بھی جبے شرائیاں پہننے کا زمانہ نہیں ہے. ذرا ہمارے سر کا پینٹ سیٹا پہنو، تانا مار کر بولے گا. داڑھی رکھنے کا زمانہ گیا، وہ ہمارے باپ دادا کا زمانہ، اب کہاں رکھ لے کہتی ہیں. اور بعض لوگ نیا طریقہ، تمہیں نماز پڑھتی داڑھی چھوڑا لے سو. یہ گناہ آدمی نماز چھوڑ کر رہا ہے، اور یہ گناہ آدمی داڑھی نکال کر رہا ہے. ٹوپی پہن لینا، نماز پڑھنے کی، ارے پوچھتے نہیں پوچھتے، ارے بولو پوچھتے نہیں پوچھتے، پوچھتے ہیں. تو یہ گناہ آپ نے نماز چھوڑ کے کیا، یہ گناہ حضور کا باغی بن کر آپ نے کیا. کہ یہ کہا آپ نے کہ مجھے ٹوپی پسند نہیں ہے. علامہ زاہد الراشدی فرماتے ہیں کہ ایک وہ گناہ جو ہمیشہ گناہ ہے، وہ داڑھی کا نکالنا ہے. کہ آدمی اگر کھانے میں بسم اللہ پڑھ کر نہ کھائے تو وہ 1 منٹ کے لیے خلاف سنت عمل کیا. آدمی اگر کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے، وہ 1 منٹ یا 2 منٹ کے واسطے حضور کے طریقے کے خلاف عمل کرتا ہے. لیکن جو آدمی اپنے چہرے سے حضور کی اس سنت کو نکال دیتا ہے، اگر ایک وارم گزرتا ہے، ایک ہفتہ گزرتا ہے، تو پورا وارم وہ خلاف سنت زندگی گزار رہا ہے. اسی کو فرمایا خلاف پیمبر کسے رہ گزیر، کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسی. جو حضور کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارتا ہے، کسے رہ گزیر، وہ کہیں بھی جا کر راستہ نہیں پائے گا. کہ بمنزل نخواہد رسی، کہ وہ تو اپنی منزل کو پہنچ ہی نہیں سکتا جو حضور کے طریقوں کے خلاف اپنی زندگی گزارتا ہے. آپ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کیا عجیب بات ارشاد فرمائی. یہ فرمایا یا بنی ان قدرت علی ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل وذلك من سنتی. فرمایا اے میرے بیٹے، چونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ہمارے نبی کی 10 سال خدمت میں رہے تو آپ نے ایک دفعہ بلایا اور بلا کر فرمایا اے میرے بیٹے، پیار سے فرمایا اے میرے چھوٹے بیٹے. یا بنیا کا ترجمہ عربی گرامر کے اعتبار سے اے میرے چہیتے بیٹے، بلا کر فرمایا ان قدرت علی ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل. فرمایا اگر تم صبح اس حالت میں کرنے کی طاقت رکھتے ہو یا شام اس حالت میں گزارنے کی طاقت رکھتے ہو کہ اپنے سینے کے اندر کسی کا کینہ نہ آئے تو اس کو کرو. کیا فرمایا؟ اپنے سینے کے اندر کسی کا کینہ نہ پالتے ہوئے، کسی کی نفرت نہ پالتے ہوئے، کسی کے تعلق سے حسد دل میں نہ پالتے ہوئے، جلن اتنا جلدی اتنا اونچائی پر چلے گا نا، انہیں کیسا ہی ہوگا، چمتکار ہوگا کیا، راتوں رات جلن کینہ. آپ نے فرمایا اے بیٹے اگر تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ تم صبح اس حال میں کرو یا شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل کے اندر کسی کا کینہ نہ ہو، کسی کا جلن نہ ہو، کسی کا حسد بغض نہ ہو، اناد نہ ہو، نفرت نہ ہو، آپ نے فرمایا ففعل، تم اس طرح کرو کہ اپنے دل کے اندر کسی کا کینہ نہ رکھو. پھر آگے بڑی عجیب بات فرمائی وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، فرمایا کہ اس طرح کرنا میری سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ حضور کی سنت، میرا طریقہ ہے. کسی کی نفرت دل میں پالنا میرا طریقہ نہیں، وہ تو غیروں کا طریقہ ہے، وہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، فرمایا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ،
کسی مسلمان کسی انسان کے بارے میں غصہ رکھنا، نفرت رکھنا، عداوت رکھنا، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، اور جو میرے طریقے کو پسند کرتا ہے حقیقت میں وہ مجھ کو پسند کرتا ہے۔ کسے پسند کرتا ہے؟ حضور۔ جسے حضور کے طریقے پسند ہیں وہ حقیقت میں حضور کے طریقوں سے محبت نہیں، وہ دراصل حضور سے محبت کی وجہ سے حضور کے طریقوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا میرے طریقوں پر عمل کرنے اور میرے طریقوں کو پسند کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا۔ جنت میں کہاں رہے گا؟ ارے بولو کہاں رہے گا؟ کون رہے گا؟ کون رہے گا؟ بولو بھائی، زور سے بولو، زور سے، سنے نہیں آ رہا ہے؟ بولے تو کرنا، بولنے کا بھی نکو، کرنے کا بھی نکو نہیں، بولو دیکھیں گے، ہمت کر کو بولو۔ کیا فرمایا؟ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، وہ میرا طریقہ ہے، وہ میری سنت ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ ارے بولو کس سے؟ حضور سے۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں کہاں رہے گا؟ ارے بولو کہاں رہے گا؟ حضور کے ساتھ رہے گا۔ نماز کی ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں ہم سب مل کر، فرض نماز میں امام صاحب پڑھاتی، ہم نہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس آدمی کا کوئی امام ہے اسے پیچھے کھڑ کو مقتدی ہونے کے بعد الگ سے قرات پڑھنے کی ضرورت نہیں، امام کی قرات کافی ہے۔ تو امام اگر نماز پڑھاتا ہے تو ہر رکعت میں یا منفرد اکیلا اگر نماز پڑھ رہا ہے وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا نہیں پڑھتا؟ ارے پڑھتے نہیں پڑھتے؟ سب کو یاد ہے؟ پڑھو الحمدللہ رب العالمین، ارے پڑھو بھائی، الرحمن پڑھو، اس کے بعد پڑھو الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا مطلب اس کا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، رکوع بھی تیرے واسطے، قیام بھی تیرے واسطے، سجدہ بھی تیرے واسطے، تشہد بھی تیرے واسطے، سلام بھی تیرے واسطے، دعا بھی تجھ سے، مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ پھر آگے کہا سب سے پہلی مدد کیا مانگتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ کیا دے؟ ہدایت دے۔ اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت سے لے کر شام کی آخری رکعت واجب الوتر کی جو 3 رکعتیں ہیں، یا اس کے بعد آدمی کو اللہ تہجد کی توفیق دیتے ہیں، اس تہجد کی رکعت میں بھی کھڑ کر بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ارے مانگتے نہیں مانگتے؟ مانگتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ امام صاحب پڑھے وَلَضَّالِّينَ آمین، بولتے نہیں بولتے آمین؟ امام صاحب دعا کرے کیا؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، احسان کیا۔ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، ان کا راستہ دے، ان کی ہدایت عطا فرما۔ مانگتے ہیں
آخر میں ہمیں آمین ہو حضرت امام صاحب برابر دعا کرے آمین، تمہاری دعا کو ہمیں آمین بولتی۔ فجر کی 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض، پھر اگر اشراق کی ہمارے ساتھی پڑھتے ہیں، اشراق کی تمام نمازوں میں، چاشت میں، اوابین میں، ظہر سے پہلے کی سنتوں میں، بعد کی سنتوں، کتنی دفعہ موٹا موٹا اندازہ کیا جائے 50 مرتبہ تمام رکعتوں کو ملا کر 50 مرتبہ آدمی ہدایت مانگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، جس ہدایت کو تم مانگ رہا ہے، اگر یہ ہدایت چاہیے، ان تطیعوہ تہتدوا، میرے رسول کی اتباع کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ کیا کرو؟ میرے رسول کی پیروی کرو، میرے رسول کے نقش قدم پر چلو۔ نقش قدم نبی ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ کون سے راستے ملاتے ہیں؟ سنت کے راستے۔ ایک صحابی تھے ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، ان کا کام، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ روزانہ تہجد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تہجد کے وقت وضو کرنے کے لیے پانی دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور دیش میں آئے، محبت میں آئے، حضور نے فرمایا ربیعہ کچھ چاہتے ہو؟ کچھ چاہیے؟ جیسے ہمیں خوش ہو گئے پوچھتے نہیں کیا تم ہونا کیا بیٹا خرچاں کو، پوچھتے نہیں پوچھتے کیا تم تیری خواہش ہے، کیا تو بھی چاہتا کہ تو، پوچھتے نہیں پوچھتے۔ نوکر کو بھی پوچھتے ہیں، غلاموں کو بھی پوچھتے ہیں، ہمارے پاس ماتحتوں میں کام کرنے والوں کو پوچھتے ہیں۔ اگر نہیں پوچھتے گا تو پوچھنا، کیا کرنا؟ پوچھنا۔ یہ حضور کا طریقہ ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ اپنے ماتحتوں کی رعایت کرو، ان کی خوشی کا خیال کرو۔ تو آپ نے حضرت ربیعہ سے پوچھا ربیعہ کچھ چاہتے ہو؟ کہا حضور میں کچھ نہیں چاہتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے دنیا میں آپ کی غلامی کی سعادت عطا فرمائی، دنیا میں آپ کے ساتھ رکھا، جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کیا پوچھا؟ کیا مانگا؟ مانگا بھی مانگا، کیا مانگا؟ تو آپ نے فرمایا 2 کام کر کے میری مدد کرو، میرے ساتھ جنت میں رہو گے، ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ اور میرے طریقوں پر عمل کرو، جس طرح دنیا میں میرے ساتھ ہو جنت میں بھی میرے ساتھ رہو گے۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، کشتی میں سوار ہو گئے، سوار ہونے کے بعد ایک آدمی کو دوسری کشتی میں دوسرا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اسے زور سے چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا۔ حضرت کو جواب میں کوئی آدمی اگر ایک ایمان والے کے دوسرے ایمان والے پر 6 حق ہیں، کتنے حق؟ 6 حق، ہمیں کیا معلوم نہیں، خالی کیا کہتو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، شادی بولے تو چلے آتے، جاتے نہیں جاتے، جانا بھائی، دعوت قبول کرنا سنت، دعوت قبول کرنا، اپنے سالن میں پانی بڑھا کر سالن کو بڑھا کو پڑوسی کو دینا وہ بھی سنت، کرے عمل، ارے کرے کہ بھائی کریں گے انشاءاللہ، ایک ایک سنت کو جانیں گے، اس کے مطابق عمل کر کر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ تو حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ دوسری کشتی میں چلے گئے، پھر اچانک خیال آیا کہ ایک سنت پر عمل مجھ سے چھوٹ گیا، وہ سنت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ، اس کا حق ہے مسلمان کا کہ اسے چھینک آئے، انہیں الحمدللہ بولیا، اس کے جواب میں یرحمک اللہ بولنا میں، پھر اس کے ذمہ ہے کہ انہیں میرے جواب پر جواب دے، یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تم کو ہدایت بھی دے اور تمہارے کاموں کو، تمہاری حالتوں کو اللہ اچھا بھی کرے۔
جو اس کے ذمے ہے۔ تو حضرت آگے بڑھ گئے، پھر اچانک خیال آیا، ایک دوسری کشتی والے کو دور سے بلایا، اس کشتی کو جس کشتی پر سوار تھے، جہاز، اس کو روکا، پانی کے جہاز، بوٹ، اسے روکا، اس دوسری کشتی پر سوار ہوئے، اسے 1 درہم دیا اور یہ کہا کہ مجھے سوار کر کے وہاں لے جا جہاں وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا، اس نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا، میں اسے جواب دینا چاہتا ہوں۔ گئے، جا کر جواب دے دیا، اس نے حضرت کے جواب کا جواب دے دیا، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ رات میں پھر دوبارہ جا کر اپنے بوٹ میں سوار ہو گئے، کشتی میں سوار ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے رات میں جب پوری کشتی والے سو گئے، اس وقت ایک ندا دینے والے نے ندا دی، 1 درہم کے بدلے میں تم نے جنت کو خرید لیا۔ کیا ندا لگائی؟ پھر آگے وضاحت کی، اس کی وضاحت یہ کی کہ تم نے 1 درہم کے بدلے میں، کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے ایک طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے تم نے جنت کو خرید لیا۔ امام ابو داؤد کون؟ 6 کتابیں ہیں حدیث کی، صحاح ستہ جسے کہتے ہیں، جسے پوری دنیا مانتی ہے، ان 6 حدیث کی کتابوں میں امام ابو داؤد کی ابو داؤد شریف ہے۔ اتنی بڑی احادیث کی کتابوں کو لکھا، اس کا بڑا مقام ہے، اس کی وجہ سے جنت میں مرتبے بلند ہوں گے، لیکن ان سب کے باوجود حضرت امام ابو داؤد کی مغفرت کا ذریعہ علماء نے لکھا ہے یہ کہ انہوں نے یہ سنت پر عمل کیا جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کی مغفرت کر دی۔ کیسا جذبہ تھا، کیسی فکر تھی، کیسا شوق تھا اور کیسا عشق تھا حضور کے طریقوں سے۔ ارے ہم نہ سب معلوم نہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، کسے کسے معلوم؟ سب کو معلوم، ماشاءاللہ، سب کو معلوم، ماشاءاللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ وضو کر کے اپنی مجلس میں تشریف لائے، مجلس لگتی تھی، تشریف لائے، وضو کے عمل کو ایک عالم نے، ایک مولوی صاحب نے دیکھ لیا، ہمارے جیسے مولوی صاحب نے دیکھ لیا۔ مجلس چل رہی تھی، مجلس ہوئی، مجلس کے مکمل ہونے کے بعد اس عالم دین نے بڑے ادب کے ساتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت گستاخی معاف ہو، میں نے آج آپ کے وضو میں یہ خلاف سنت عمل دیکھا ہے، میں اس کی وضاحت چاہتا ہوں۔ میں نے کتابوں میں جو پڑھا ہے اس کے مطابق سنت طریقہ یہ ہے، آپ نے یہ کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ حضرت نے پوچھا کیا؟ پورا وضو ہو گئے، وضو میں ہاتھ کی انگلیوں میں بھی خلال کرنا سنت ہے اور پیر کی انگلیوں میں بھی خلال کرنا، خلال کا تو انگلیاں کے بیچ میں پانی، انگلی ڈال کر پانی پہنچانا سنت ہے۔ حضرت یہ بھی آپ نے کیا، ہمیں خلالیچ کرتے نہیں۔ داڑھی میں کون خلال کر رہا ہے؟ کر رہے ہیں بہت کم لوگ۔ انگلیوں کے درمیان خلال بہت کم لوگ، خالی منہ پاؤں دھولے کا جائے۔ تو حضرت سے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے پیر کی انگلیوں کا جو خلال کیا اس میں پہلے سیدھے بائیں ہاتھ سے، یہ لڈے ہاتھ بول دینا، بائیں ہاتھ سے اس کے پیر کی سیدھی جو پیر ہے اس کے سب سے پہلے چھوٹی انگلی، پھر پورا کرتے کرتے انگوٹھا، اس کے بعد طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سیدھے پیر کی انگلیوں میں خلال کیا گیا اسی طرح بائیں پیر کی انگلیوں میں بھی خلال کرنا سنت ہے۔ پہلے یہ انگلی پھر چھوٹی انگلی سے شروع کیا جائے، بڑی انگلی پر ختم کیا جائے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ آپ نے سیدھے پیر میں تو درست کیا، لیکن بائیں پیر میں آپ نے چھوٹی انگلی سے شروع کرنے کے بجائے آپ نے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پر ختم کیا۔
یہ خلاف سنت عمل ہے۔ آپ اس بارے میں کوئی دوسری وضاحت جانتے ہو تو فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا حضور کی سنت کے سامنے میری تمام وضاحتیں بیکار ہے۔ اس کے بعد اپنی موت سے پہلے اپنی 40 سال کی زندگی کی نمازوں کو دوبارہ پڑھا اور دوبارہ لوٹایا۔ کتنے سال کی؟ 40 سال کی۔ خالی کیا نماز کی سنت چھوٹ گئی یا نماز کا فرض چھوٹ گیا تھا؟ یہ معمولی سنت، اس کی اہمیت اتنی بڑی ہمارے اکابر اللہ والوں کے پاس کہ خلال کرتے ہوئے آج سوچئے نہ ہمارے کھانے میں حضور کی سنتیں، نہ ہمارے سونے میں حضور کی سنتیں، نہ ہماری نمازوں میں حضور کی سنتیں۔ ماں آئے ڈنگا مار کو اٹھتی کیا سوئمنگ پول جو آئے کھڑے یوں گئے نماز ہو گئی۔ میں آپ کو اگر بتاؤں آپ کو تعجب ہوگا، ایک آدمی نے 2 رکعت نماز پڑھی، میں واز دیکھ رہا تھا، ان کی شکایت مجھے پہنچی، خالی 40 سیکنڈ کے اندر 2 رکعت نماز پوری پڑھ لی۔ 40 سیکنڈ خالی، کتنے سیکنڈ؟ کیا پڑھے رہیں گا انہوں نے؟ یا راکٹ کیا؟ یہاں بیٹھے مذاق اتر جانے۔ 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی 40 سیکنڈ کے اندر۔ میں نے رحم شفقت کے ساتھ ان کو بلا کر سمجھایا، مان گئے۔ ایسا ہم کو بھی ماننا ہے۔ علماء نے لکھا ہے شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں، ہم ایک بھنگی سے بھنگی کو، غریب سے غریب آدمی کو ہم خوش کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کو ناراض کرتے ہیں تو وہ اپنے نبی کو ناراض کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع ہو، جیسے بھی حالات ہو، ہم کو ہمارے نبی کو راضی کرنا ہے۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے سنتوں پر عمل کرنا، ہر سنت کو جاننا، کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، لباس کی سنتیں، کیسی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، ان پر عمل کرنے کے کتنے بڑے فائدے ہیں، تو اس لیے معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہی بے شمار سنتوں میں ایک سنت یہ ہے کہ آدمی غیروں کے طریقوں پر عمل نہ کرے۔ کس کے طریقوں پر؟ غیروں کے طریقوں پر عمل نہ کرے۔ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے، خالی ڈھونگ کر رہا ہے ان کے جیسا، ہولی آئی خالی ڈھونگ کر رہا ہے، نہیں بھی میرے دل میں حضور کی محبت ہے، میں مسلمان ہی چھے، خالی ذرا وہ کرنی نا، ذرا کر کو دیکھ لیں گے، کر کو میں کر لے روس ہو۔ تو آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم، جو جس قوم کا حلیہ اختیار کرتا ہے، قیامت میں اللہ اس کو اسی کے ساتھ کر دیتے۔ جو یہودیوں کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، قیامت میں وہ یہودی بن کر اٹھے گا۔ جو نصرانیوں کے طریقے کو پسند کرتا ہے، ان کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، قیامت میں وہ نصرانیوں کے ساتھ اٹھے گا۔ ایک اللہ والے کا مختصر واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے، اتنے بڑے اللہ والے کہ دنیا کے انسان یہ کہتے تھے کہ یہ تو مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ ایسے بڑے اللہ والے، انہوں جنتی لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ تو جنتی ہیں۔ انتقال ہوا، ایک دوسرے اللہ والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا میری پوری زندگی کے عبادتاں، روزے، نماز، زکوٰۃ، حج سب اٹھا کر ایک طرف رکھ دیے گئے، اور میری زندگی کا ایک وہ گناہ اسے اللہ پکڑ کر بیٹھا ہے، اس کا جواب دو، جنت میں جاؤ، اگر جواب نہیں دیتے پھر جہنم میں جاؤ۔ پوچھا کیا عمل؟ کہا عمل کوئی بڑا نہیں تھا، دنیا میں رہتے ہوئے پان کھاتا تھا، ہولی کا موقع آیا، غیروں کا تہوار تھا، اس موقع پر میرے سامنے سے ایک گدھا جا رہا تھا، میں پان کھاتے کھاتے اس کے بدن پر تھوک دیا، لالی لگا لے، جا تو بھی ہولی کھیل لے، دنیا کے انسان ہولی کھیل رہے ہیں، تو بھی ہولی کھیل لے۔ یکتا بولیا اللہ اسے آج پکڑ لیا ہے، اللہ بول رہا ہے اگر جواب دیتے ہو اس سے نجات پا کر جنت میں جاؤ، اگر جواب نہیں ہے تو پھر جہنم میں چلے جاؤ۔
سوچو آج پٹاخے کتنے مار رہی، غیرہ کے علاقے میں اتنے نہیں مار رہی جتنا ہمارے مسلمان بچے مار رہی. ارے مار رہی نہیں مار رہی بھائی؟ اگر اللہ قیامت میں پکڑ لے، والدین کو پکڑ لے کہ یہ میرے نبی کے طریقے نہیں تھے، یہ غیروں کے طریقے، مجھے ناراض کرنے والے نافرمان بندوں کے طریقے تھے، تمہیں مست تھے، باپ دلا رہے، ماں پیسے دے رہے، جا رہے پورے کھیل رہی، تو بھی ذرا کھیل لے، 4 پٹاخے اڑا، 4 راکٹاں اڑا کر آ گیا. یاد رکھیے اگر اللہ کو غصہ آ جائے، ہماری ساری زندگی کے اعمال ایک طرف، اللہ اس کو پکڑ کر ہماری جہنم کا فیصلہ کر دے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.